السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام لے کر میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ تو آج ہم پارہ نمبر 4 پہلا اور حصہ جس میں حج کا حکم دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا حکم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے اور صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، ان پر حج فرض ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور آپس میں اختلاف مت کرو بلکہ مل جل کر رہو۔ اچھی باتوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ آدمی کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت میں ایک مستقل اور مخصوص جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگی رہیں۔ خیر و شر، بھلی برائی، نیکی اور بدی کا نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے لوگوں کو پورے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران 104 آیت۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ۔ جنگ بدر میں مسلمان بہت کم تھے اور ان کے پاس ضرورت کے مطابق ہتھیار بھی نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے فتح نصیب فرمائی، چنانچہ اسی کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال کفار نے مدینے پر زبردست چڑھائی کی۔ پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر بھی مدینے نکلا۔ جس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے بارے میں چوک ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر زخم آئے اور 70 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ایمان والوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو خوشحالی اور تنگی میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور اگر خود ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے ان کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ آل عمران۔ داعی کی صفات۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات چیت کریں۔ دوسرا، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں۔ تیسرا، خطاؤں اور لرزشوں کے باوجود ان کی خیرخواہی اور دعا استغفار کرتا رہے اور اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ بھی کرتا رہے۔ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ سورہ آل عمران۔ خیانت کا وبال۔ خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ اس کی وجہ سے سارے مخلوق کے سامنے اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوگی
کہ اس سے بچنے کے لیے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو خیانت سے بچنا چاہیے۔ شہیدوں کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا درجہ ہے۔ ان شہیدوں کی چند صفات یہ ہیں: پہلا، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ چوتھا، اور دنیا میں اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اگر اخلاص نیت اور شہادت کے ساتھ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو بھی یہی نعمتیں اور اونچے درجات ملیں گے۔ سورہ آل عمران 170۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ سورہ آل عمران 180 آیت۔ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ حق پر چلنے والوں کو ہمیشہ باطل پرستوں سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصاری اور مشرکوں کی ایذا رسانی، زبان درازی، بدعہدی، بے جا الزامات اور جانی و مالی نقصان پر صبر کرنے کی تاکید فرماتے ہیں کہ ایسے حالات سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و تقوی اختیار کرتے ہوئے مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبر سے تسلی اور تقوی و پرہیزگاری سے اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ تمہارا صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اپنے گناہوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر خوش ہونا اور نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف چاہنا، جیسا کہ اس زمانے میں عام ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ ایسے لوگ خود کو ہرگز اللہ کی پکڑ سے آزاد نہ سمجھیں۔ دنیا میں ان کو سخت سزا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کافروں کی ظاہری نعمتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا خوش حالی کے ساتھ شہروں میں چلنا پھرنا تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ تجارت کے ذریعے دولت کمانے اور سیر و تفریح کے لیے ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہ کر تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ مسلمانوں کو چند نصیحت۔ مسلمانوں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو برداشت کریں۔ دوسرا، لڑائی کی نوبت آئے تو جم کر مقابلہ کریں۔ تیسرا، لڑائی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے تیار رہیں۔ چوتھا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ سورہ آل عمران 200 آیت۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم۔ اب یہاں پر سورہ نساء کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پارہ نمبر 4، چوتھا پاؤ حصہ رشتہ داروں سے متعلق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ تو ہم یہاں پر سورہ نساء شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے۔ جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہو ان سے تعلقات رکھنے اور حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ اس سے دنیا میں بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے عمر اور رزق میں برکت وغیرہ۔ لہٰذا ہمیں صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یتیموں کا حق مت کھاؤ۔
سورہ نساء دوسری آیت میں یتیموں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے سرپرستوں کو 3 ہدایت دی گئی ہیں۔ پہلا، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت وغیرہ میں لگا کر شرکت کے بہانے مت کھاؤ۔ دوسرا، اپنے گھٹیا مال کے عوض یتیموں کو قیمتی مال مت لو۔ تیسرا، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگیں اور اپنے مال کا مطالبہ کریں تو ان کا مال بلا چوں و چرا ان کے حوالے کر دو۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں 11 اور 14 آیتوں میں میراث کی تقسیم کے سے متعلق ضروری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل اسی میراث سے متعلق سورہ نساء 11 اور 14 آیتوں کا تذکرہ آگے کریں گے، جو کہ میراث سے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کا پیغام پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، سارے عالم میں امن سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کیے گئے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔